آخر میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ آپ دینی تعلیم کے لیے اپنے کو خود سے تیار کیجئے، اپنے گھر میں اور مکتب کی تعلیم کی ذمہ داری لیجئے۔ وہ اسکول جو کہ مسلم انگلش میڈیم اسکولز بہت سارے ہیں، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ دین پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ آیا دین کا کون سا حصہ پڑھاتے ہیں، کیا ان کا نصاب ہے، واقعی وہ بچہ دیندار اور بنیادی عقیدے کا حامل بنتا ہے یا نہیں، اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام على محمد الأتمان إلى يوم القيامة وعلى آله وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلم آدم الأسماء كلها۔ حاضرین، انسان بغیر دینی تعلیم سے آراستہ ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تعلیم، وہ بھی دینی تعلیم، بغیر دینی تعلیم کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ آخرت میں بغیر دینی تعلیم کے انسان ناکام، نامراد اور خسران اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ دینی تعلیم کا جو بندوبست کیا جاتا ہے، وہ سب سے پہلا بندوبست ماں کی گود ہے، گھر ہے۔ بنیادی دینی تعلیم کی بنیاد جو فراہم ہوتی ہے وہ ماں کی گود اور گھر ہے۔ دینی تعلیم کی جو بنا رکھی جاتی ہے، بچے کے پیدا ہوتے ہی اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے دائیں اور بائیں کان میں۔ یہ سنت ہے، مسلم گھرانے کا طریقہ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ ننھا بچہ جو نومولود ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں توحید کا نغمہ بجا ہے، رسالت کے رسول ہونے کی تلقین کی جائے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جائے، تو یہ اس کے ننھے کانوں کے ذریعہ اس کے دماغ میں توحید کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور آج کا ظاہری علم سائنس اس بات کی توضیح کرتا ہے کہ اتنا ہی چھوٹا بچہ ہو، جو آوازیں وہ سنتا ہے، اس کے اثرات اس کے دماغوں میں محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ شریعت نے پہلے ہی ہمیں پابند کیا۔ پیدائش کے بعد کیا؟ پیدائش سے پہلے جب جنین رحم مادر میں ہوتا ہے، اس وقت بھی اس دنیا کے ماحول سے وہ فیضیاب ہوتا ہے اور اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ بہت سے تجربات کیے گئے ہیں اس پر کہ حاملہ جس کمرے میں ہوتی، اس کی دیواروں کو مختلف تصویروں سے آویزہ کیا گیا، آراستہ کیا گیا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد جب ولادت ہوئی ہے تو ان تصویروں کے اثرات اس بچے پہ پائے گئے۔ یہ مشاہدات ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دینی تعلیم کا بندوبست ماں کی گود سے اللہ اکبر کے اعلان سے کیا جاتا ہے۔ اب ماں باپ جیسے ہوں گے، جیسا گھر ہوگا، دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوگا تو بچہ دین سیکھے گا۔ ہم نے بچپن میں والدہ کو مناجات مقبول پڑھتے پورے ہفتے میں ہر دن ایک ایک حزب، ایک ایک ورد پڑھتے ہوئے سنا۔ مغرب بعد سورہ واقعہ والدہ پڑھتی، وہ اکثر آیات ہمیں اسی وقت سن کر یاد ہو گئی۔
تو جب مائیں سورہ واقعہ پڑھیں گی مغرب بعد، مائیں سورہ یاسین پڑھیں گی، مائیں لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، مائیں کلمات پڑھیں گی، مائیں رسول اللہ کا نام لیں گی، مائیں فاطمہ زہرا کا نام لیں گی، مائیں ام المومنین عائشہ کا نام لیں گی، مائیں ان کے واقعات اور کہانیاں سنائیں گی، تو بچے اور بچی پرورش پائیں گے دین کی بنیادوں پہ۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کلمہ سکھاؤ۔ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور بولنے سے پہلے اللہ اکبر کی تلقین کی گئی۔ اور اس 20 کا عرصہ اگر آپ آج کی تاریخ میں دیکھیں بہت کچھ سکھانے کا ہے۔ ننھا بچہ، دودھ پیتا بچہ روتا رہتا ہے، مائیں اسے موبائل دے دیتی، وہ موبائل دیکھ کے خوب دیکھتا ہے، آن آف کر لیتا ہے، تصویر سے محظوظ ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ننھا بچہ فہم رکھتا ہے۔ اگر آپ یہی تصویریں، مسجدوں کی تصویریں، اچھی تصویریں، اچھے مناظر، باغات کے مناظر اگر آپ دکھانا چاہیں، اگرچہ میڈیکل سائنس کے حساب سے اس ننھے بچے کو موبائل کی اسکرین پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا ہر اعتبار سے منع ہے، مضر ہے۔ اس کی آنکھوں کے لیے، اس کے دماغ کے لیے، نیرو سسٹم کے لیے وہ انتہائی مضر ہے۔ بہرحال اب دینی تعلیم گھر سے باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلے مکتب، دینی مکاتب کا جال بچھائیے گاؤں گاؤں، بیٹھک میں، جہاں نظم نہ ہو مسجد کے صحن میں، گھر کے بیٹھک میں، جن کے پاس حویلیاں ہیں اس کا ایک برآمدہ خاص کر کے دینی مکاتب قائم کیجیے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم مکتب میں نہیں پڑھائی تو آج کا جو دور ہے وہ ایسی تعلیم کا دور ہے کہ وہ اپنے برے اثرات میں بہا کے لے جائے گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو حضرت یعقوب کے اس مشن پہ آئیے، اذ حضر یعقوب الموت، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت کے آثار معلوم ہوئے تو انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، گھر کے پورے لوگوں کو جمع کیا اور سوال کیا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی زادوں سے، نبی کے گھرانے سے پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی وہ پرستش کریں گے، آپ کے آبا و اجداد کے جو نبی انبیاء ہیں ان کے معبود کی پرستش کریں گے۔ وہ یقین کر لینا چاہتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر میں اور میرے علاقے میں ایک اللہ کی پوجا ہو، ایک صحیح دین کو ماننے والے ہوں۔ آپ بھی اس سے پہلے کہ دنیا چھوڑیں آپ نظم کیجئے اپنے نونہالوں کے لیے، نئی نسل کے لیے، کہ وہ دین پہ قائم رہ سکے، اللہ کی پرستش کر سکے، اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور وہ نہ جائے۔ یہ آپ کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ دینی تعلیم کا نظم مکاتب کے ذریعے کیجئے۔ مکاتب جو ہے آپ کے گاؤں گاؤں میں موجود ہیں، ان کو مستحکم کیجئے، ان کو بہتر بنائیے، ان کے تعلیمی نصاب کو ایکٹیو کیجئے، شاندار معیاری بنائیے کہ وہ بچے آج کے دور کے لحاظ سے وہ تعلیم کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بڑے مدارس ہیں ان کے نگرانی میں جو مکاتب چل رہے ہیں وہ بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر بنائیں تاکہ بچوں کے اندر دین باقی رہے۔ یہ دین کی تعلیم کا نظم آپ کے فرائض میں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اس سے زیادہ فریضہ دینی تعلیم مکتب تک کا ہے۔ نماز بھی بغیر آپ تعلیم کے نہیں پڑھ سکتے۔ آج ہمارے بہت سے احباب نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ قبول کرے، اپنی نمازوں کو صحیح کیجئے، اچھے عالموں کے یہاں سامنے جا کر باقاعدہ دکھائیے کہ آپ کا رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، قیام کیسا ہے، قرات کیسی ہے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قاف کی جگہ پہ کاف کو نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس کی نمازوں کے بھی جو ہے نماز باقاعدہ تجرباتی طور سے اپنی نمازوں کو گزاریے تو آپ اپنی نسل کے باقی رکھنے کے لیے مکاتب کا قیام کیجیے۔ یہ مکاتب کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ آج جو خصوصی بات ایک اسی ذیل میں کہنی ہے
کہ دینی تعلیم کا ایک ذریعہ مدارس، چھوٹے مدرسے، بڑے مدرسے، اور وہ ذریعہ مدارس کا ذریعہ جس کو ان بڑوں نے اس وقت قائم کیا تھا جب انگریزوں نے اپنے کالج اور اسکول کے سسٹم سے عیسائیت کو پھیلانا شروع کیا تھا، تو اس وقت دارالعلوم دیوبند اور اس طرز کے پورے ملک میں جو مدرسے قائم کیے گئے، اس اعتماد کے ساتھ قائم کیے گئے کہ حکومت کی کوئی مدد نہیں لینی ہے، کوئی امداد نہیں لینی ہے۔ آج بھی بڑے مدرسے کسی جو ہے سرکاری امداد نہیں لیتے، وہ آزاد ہیں اپنے نصاب میں، اپنے پڑھانے میں، اور وہ پڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ مختلف صوبوں میں جو ہے دینی مدرسوں کو باقاعدہ کسی انتظام کے تحت مدرسہ بورڈ قائم کیا گیا۔ انہی صوبوں میں سے یو پی میں بھی مدرسہ بورڈ قائم ہوا، پہلے دوسرے نام سے مدرسہ عربی فارسی بورڈ کے نام سے قائم ہوا، پھر اس کے بعد شکشا یعنی ایجوکیشن بورڈ قرار دیا گیا۔ آج بھی دینی مدرسے کے نام سے بورڈ موجود ہے۔ آج اس میں جو تبدیلیاں اور سفارشات ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دینی مدرسے میں جو بورڈ سے ملحق ہیں اس میں 20% دینی تعلیم اور 80% جو ہے وہ دنیاوی تعلیم، جس میں سائنس، جغرافیہ، تاریخ، ہندی، انگریزی، یہ چیزیں اس میں 80% ماڈرنائز کیا گیا، تجدید کی گئی، تو 80% یہ نصاب رکھا گیا ہے، اور 20% دین۔ جبکہ یاد رکھیے وہ مدرسے دین کے نام پہ قائم ہوئے ہیں، اور دین کے مدرسے اسی وقت کہلائیں گے جب کہ دینی نصاب اور دینی سبجیکٹ اس میں غالب ہوگا۔ 80% دینی تعلیم ہو، 20% آپ دنیاوی تعلیم۔ اسی بنیاد پہ وہ مدرسے چل رہے تھے اور چلتے رہے ہیں۔ اب جو یہ نئی سفارشات آئی ہیں اور مختلف تجاویز رکھی جا رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 20% دینی تعلیم اور 80% جو ہے عصری تعلیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور لگائی جا رہی ہے کہ وہ اساتذہ ہی اس میں پڑھا سکیں گے جن کا باقاعدہ امتحان سرکاری طور پہ ٹی کے ذریعہ ہوا ہوگا۔ اس قید سے بے شمار ایسے مولوی اور حضرات نکل جائیں گے جو اس کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ ہم آپ حضرات یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کے ماہرین ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں، وہ نظر ثانی کریں، اور مدرسہ اسی وقت کہلائے گا جب کہ اس میں دین پڑھایا جائے گا۔ صرف نام کا دین پڑھانے کی وجہ سے اپنے مقصد کو کہیں کھو نہ بیٹھے، اس واسطے نظر ثانی کی جائے، اور دینی تعلیم کا رواج جیسے تھا ویسے رکھا جائے، اور اسے مزید چست بنایا جائے، معیاری بنایا جائے، ترقی یافتہ بنایا جائے۔ یہ اپنی ضروریات ہیں۔ پھر میں آخر میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ آپ دینی تعلیم کے لیے اپنے کو خود سے تیار کیجئے، اپنے گھر میں اور مکتب کی تعلیم کی ذمہ داری لیجئے۔ وہ اسکول جو کہ مسلم انگلش میڈیم اسکولز بہت سارے ہیں، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ دین پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ آیا دین کا کون سا حصہ پڑھاتے ہیں، کیا ان کا نصاب ہے، واقعی وہ بچہ دیندار اور بنیادی عقیدے کا حامل بنتا ہے یا نہیں، اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہے لبھانے کے لیے بہت سی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، چاہے جو بھی صورت ہو وہ بچوں کو دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔